بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ عبداللہ جوان تھے، اب عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ عبداللہ کے لیے انہوں نے وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی کا انتخاب کیا۔ مکے کے بہت سے گھرانے اپنی بیٹیاں عبداللہ سے بیاہنا چاہتے تھے، لیکن عبد المطلب کو تو اپنے پاک دامن بیٹے کے لیے کسی درے نایاب کی تلاش تھی، جو وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ کی تلاش سے پوری ہوئی۔ عبداللہ اور آمنہ دو ایسے پاکیزہ نفوس تھے جن کو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کے والدین کی صورت میں چنا تھا۔ وہ ہستیاں معمولی نہیں ہو سکتی جنہیں اللہ نے محمد مصطفیٰ کے والدین ہونے کا شرف بخشا ہو۔ یہ بات واضح ہے کہ مکے میں شرک کا دورہ تھا۔ خانہ کعبہ ہی میں صرف 360 بت تھے، لیکن سیرت نگاروں کی کتابوں کے مطالعے سے یہ بات دلائل کے ساتھ واضح ہوتی ہے کہ چند اشخاص مکے میں ایسے بھی تھے جنہوں نے کبھی بت کی پوجا نہ کی تھی۔ البتہ ان کا بت پرستوں سے کوئی اختلاف بھی نہ تھا، وہ حنفاء کہلاتے تھے۔ اور ہمیں عبد المطلب کے کردار سے بھی واضح اندازہ ہوتا ہے کہ جب ابرہہ لشکر لے کر آیا تو انہوں نے خانہ کعبہ میں بتوں کی موجودگی کے باوجود اللہ سے دعا کی، اور نظر بھی انہوں نے اللہ ہی سے مانی تھی۔ تمام سیرت نگار عبد المطلب اور ان کے بہت سے بیٹوں کے بت پرستی کا انکار کرتے ہیں۔ وہ مکے کے ان چند لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے اس گناہ سے لا علمی کے باوجود محفوظ رکھا تھا۔ چند افراد عیسائیت کی طرف بھی مائل تھے، جن کا ذکر ہم ورقہ بن نوفل کے ذریعے آگے پڑھیں گے۔ ورقہ بن نوفل کی ایک بہن بھی تھی جن کا ذکر میں نے سیرت کی کئی کتابوں میں پڑھا، لیکن بعض میں نہیں بھی ہے۔ چند لوگوں نے اسے کسی کاہنہ کے طور پر انٹروڈیوس کیا ہے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف سے طے کر دیا، جو ان کے اپنے خاندان قریش ہی کی صاحبزادی تھی۔ ان کے والد وہب کا انتقال ہو چکا تھا۔ چچا کے زیر سایہ آمنہ نے پرورش پائی تھی۔ چچا کا نام وہیب تھا۔ ان کی بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام حالہ تھا۔ عبد المطلب نے جب آمنہ کا رشتہ طے کر دیا تو حالہ کو اپنی زوجیت میں لینے کی خواہش ظاہر کی۔ وہیب نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ یہاں پر یہ بات تھوڑی دیر کے لیے رک کر غور کرنے کی ہے کہ عبد المطلب کی عمر اور حالہ کی عمر عبد المطلب کا اتنی آسانی سے خواہش کا اظہار کرنا اور وہیب کا اس کو خوشی خوشی منظور کر لینا ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ عرب کا کلچر تھا۔ ان کی نظر میں عورت یا مرد کی عمر نہیں، جاہ و مرتبہ میٹر کرتا تھا۔ ان کے خاندان میں عزت اور پوزیشن معنی رکھتی تھی۔ خود عورتیں بھی اس کو اپنے لیے باعث فخر اور وجہ قدر و منزلت سمجھتی تھی۔ شادی کے لیے ان کے یہاں مرد یا عورت کسی کی بھی عمر کی کوئی بندش نہ تھی، اور سچ بات بھی یہی ہے کہ شادی کی کامیابی کی وجہ کسی کی عمر کا پرفیکٹ ہونا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی دونوں کی ہم عمری میں بھی ذہنی ہم آہنگی نہیں پیدا ہو پاتی، اور کبھی کبھی یہی کامیابی ازواجی زندگی کی وجہ بن کر سامنے آتی ہے۔ کبھی بڑی عمر کے لوگ کسی کی شادی کو کامیابی کی وجہ سمجھتے ہیں، لیکن کہیں وہی وجہ باعث بربادی بن جاتی ہے، اور شاید عرب ہم اور آپ سے زیادہ پہلے اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ ایک اچھی کامیاب شادی شدہ زندگی کے لیے دو انسانوں کا اچھا ہونا، اعلیٰ اخلاق اور بہترین تربیت ضروری ہے۔ عمر، پیسہ، رتبہ، تعلیم یہ کسی رشتے کی کامیابی کے ضامن نہیں ہے۔ بہرحال باپ بیٹے کا رشتہ ایک ہی خاندان میں طے ہو گیا۔ نکاح کے لیے بھی ایک ہی دن مقرر کیا گیا۔ باپ بیٹے ایک ساتھ بنی زہرہ کے قیام گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بستی کے بہت سے افراد اس وجیحہ اور حسن و جمال کے پیکر باپ بیٹے کو دیکھنے کے لیے اپنے دروازے پر نکل آئے۔
خوبصورتی کے لحاظ سے عبداللہ اپنے زمانے کے یوسف تھے۔ فطرت کی پاکیزگی اور شباب نے انہیں اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا۔ ورقہ کی بہن قتیلہ بھی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ قتیلہ کی نظر جب عبداللہ پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئیں۔ وہ اپنے بھائی ورقہ سے ایک نبی کی آمد کا تذکرہ سن چکی تھی، اور یہ بھی کہ نبی کی آمد کا زمانہ اب قریب ہے۔ عبداللہ کے چہرے کو ایک نور نے احاطہ کر رکھا تھا، ما ورائے کائنات کا نور۔ قتیلہ کے دماغ میں چھن سے یہ خیال آیا، کہیں عبداللہ ہی وہ نبی تو نہیں، یا نبی کا باپ؟ اس نے عبداللہ کو آواز دی، وہ رک گئے۔ قتیلہ ان کی رشتہ دار بھی تھی۔ بستی کے لوگ تو ویسے بھی ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کے پاس آئے، خیریت دریافت کی۔ قتیلہ نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ عبداللہ نے کہا، شادی کرنے۔ قتیلہ نے کہا، مجھ سے ہی کر لو۔ عبداللہ نے معصومیت سے جواب دیا، میں اپنے باپ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا۔ قتیلہ مسکرا دی۔ عبداللہ عبدالمطلب کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ شادی اپنے وقت مقرر پر ہوئی۔ عرب کے دستور کے مطابق 3 دن سسرال میں گزار کر یہ دونوں جوڑے اپنے گھر واپس آ گئے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اسی دن یا اسی اثنا میں کسی دن قتیلہ کا عبداللہ سے پھر سامنا ہوا۔ کچھ بات چیت ہوئی تو عبداللہ نے کہا، آج تم نے مجھ سے وہ بات نہیں کی جو اس دن کر رہی تھی؟ قتیلہ نے جواب دیا، وہ نور تم سے اب رخصت ہو چکا ہے جس نے کل تمہارے وجود کو روشن کر رکھا تھا۔ لگتا ہے وہ نور اب تم سے کسی اور کے وجود میں منتقل ہو چکا ہے۔ میں یہ الفاظ جب لکھ رہی ہوں اور آپ جب پڑھ رہے ہیں تو ہم دونوں مسکرا رہے ہیں، کیونکہ واقعی بارگاہ خداوندی میں تو آمنہ کا انتخاب ہو چکا تھا، حالانکہ آمنہ کہاں عبداللہ کے نور کے حالے کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن رب جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے کہ اپنے کس بندے سے کیا کام لینا ہے، اور کن خصوصیات کی بنا پر رب کے ہاں افراد چنے جاتے ہیں، یہ رب ہی جانتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ رحم آمنہ کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے چن لیا تھا۔ پاکیزہ، سادہ اور شکر گزار آمنہ، وہی تو تھیں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ۔ شادی کے کچھ مہینے بعد ہی عبدالمطلب نے سامان تجارت کے ساتھ جانے کے لیے عبداللہ کا انتخاب کیا۔ نیا جوڑا ابھی جدا نہ ہونا چاہتا تھا، لیکن تجارت کی مصلحت اور باپ کا حکم، عبداللہ بیچو چرا جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پیاری دلہن سے رخصت ہوئے جو کہ اب امید سے تھی۔ ڈھیر ساری نصیحت اور جلد لوٹ آنے کا یقین دلا کر عبداللہ آمنہ سے رخصت ہو گئے۔ آمنہ دیر تک ان کے اونٹوں کے قافلے کو جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ بغیر اس گمان کے کہ یہ ان کے اپنے شریک سفر سے آخری ملاقات ہے۔ عبداللہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ شام سے جب یہ تجارتی قافلہ کئی مہینے کی تجارت کے بعد لوٹ رہا تھا تو عبداللہ کو اپنی طبیعت کچھ ناساز معلوم ہوئی۔ قافلہ جب خیبر کے راستے یثرب پہنچا تو عبداللہ بنو نجار اپنے ننھیال میں ٹھہر گئے۔ قافلے والوں سے اپنی بیماری اور کچھ دن رک کر آنے کا پیغام باپ کو بھیج دیا۔ قافلے کے ساتھ جب عبداللہ نہ لوٹے بلکہ ان کی علالت کی اطلاع ملی تو عبدالمطلب چہیتے بیٹے کی بیماری سے پریشان ہو گئے۔ بڑے بیٹے حارث کو یثرب جانے کے لیے تیار کیا کہ جائیں اور بیمار بھائی کو اپنی نگرانی میں مکہ لے کر آئیں، لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حارث نہیں جانتے تھے کہ ان کا جوان خوبصورت صحت مند بھائی کچھ دنوں کی ہی بیماری میں آخری سفر پر نکل جائے گا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور انہیں نابغہ جعدی اور بعض کے نزدیک نابغہ زبیانی کے مکان میں دفن کیا جا چکا تھا۔ بھائی کے لیے یہ خبر جان لیوا تھی، اور اس سے بھی زیادہ مشکل کام اس کی اطلاع سن رسیدہ باپ اور نئی نویلی دلہن آمنہ کو دینا۔ وہ مکہ لوٹے، عبدالمطلب ان کے منتظر تھے۔
آنکھیں عبداللہ کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں۔ جب سے عبداللہ کی بیماری کی اطلاع ملی تھی، قرار کہاں تھا عبد المطلب کو، اور یہ المناک خبر۔ وادی مکہ کا عظیم بہادر سردار اس ایک خبر سے پل بھر میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا تھا۔ جوان اولادیں تو ماں باپ کی طاقت ہوتی ہے، اور وہ بھی عبداللہ جیسا۔ پھر یہ خبر آمنہ کو بھی تو دینا تھا، وہ نئی نویلی دلہن جس کی شادی کے چند ماہ بعد ہی اس کا شریک سفر رخصت ہو گیا تھا۔ ہزاروں خواب، بے شمار ارمان دل میں ابھی زندہ تھے۔ پھر گھر میں ایک نئے مہمان کی آمد بھی تھی۔ ہائے، آمنہ بیوہ ہو گئی۔ آپ کی امی کا نام بی بی آمنہ تھا۔ اس سے زیادہ ہمارے خیالوں اور دل میں جگہ کی حقدار تھی آمنہ۔ ہمارے رسول کی ماں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی، کیونکہ محمد کو اپنی امت کے لیے اسوہ حسنہ بننا تھا۔ معصوم محمد کو تمام نوع انسانی کے لیے نمونہ بننا تھا، اپنی امت کے یتیم بچوں کے لیے بھی۔ اس لیے جہاں محمد یتیم ہوئے، وہاں آمنہ بھی تو بیوہ ہوئی تھی۔ اور وہ اشعار جو حضرت آمنہ نے عبداللہ کی وفات کی خبر سن کر کہا تھا، آپ سن لیں تو آمنہ کے جذبات، ان کے اپنے شوہر سے والہانہ محبت، ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہوں گی۔ یہ اشعار آج بھی عربی میں محفوظ ہیں، جس کا ترجمہ میں یہاں لکھ رہی ہوں۔ بطحہ کے آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ وہ اونچے پہاڑوں کے درمیان مٹی میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہ چھوڑا۔ وہ شام جب لوگ انہیں تختوں پر اٹھائے لے جا رہے ہوں گے، اگرچہ موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا، لیکن ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے داتا اور رحم دل انسان تھے۔ یہ الفاظ، یہ اشعار تھے آمنہ کے اپنے شوہر کے لیے۔ اب تو ہر آن آمنہ کو اس نشانی کی پیدائش کا انتظار تھا جو عبداللہ کے وجود کا حصہ تھا۔ آمنہ کو اپنے غیر معمولی حمل کا بھی اندازہ تھا۔ پھر حمل کے دوران ایک دو خواب بھی ایسے انہوں نے دیکھے جن کا ذکر انہوں نے عبداللہ کی لونڈی ام ایمن، جو ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، ان سے کیا۔ ام ایمن کا اصل نام برکت تھا۔ ان کے بیٹے کا نام ایمن تھا، جس سے وہ ام ایمن کہلائیں۔ وہ عبداللہ کے ترکے میں آمنہ کو ملی تھی۔ جوان بیوہ اور بہترین اوصاف کی مالکہ آمنہ سے ام ایمن کو دلی لگاؤ تھا۔ وہ انہیں ایک پل بھی اکیلے نہ چھوڑتی تھیں۔ زچگی کے لیے آمنہ اپنے چچا کے گھر آ گئیں تو ام ایمن ساتھ آئیں۔ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا، ان سے ایک نور نکلا جس نے شام و بصرہ کے محلات روشن کر دیے۔ اس طرح ایک بار کسی کی آواز سنائی دی، تم اپنے رحم میں اس قوم کے سردار کو لیے پھرتی ہو۔ جب وہ پیدا ہو تو کہنا میں اس کو ہر حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کا نام محمد رکھنا۔ چند ہفتے بعد 9 ربیع الاول عام الفیل کے سال 571 عیسوی پیر کے دن صبح کے وقت موسم بہار میں سید الانبیاء دعائے ابراہیم جگر گوشہ عبداللہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ماں نے نم آنکھوں سے چاند سے بیٹے کو دیکھا جو پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گیا تھا۔ اس کو سینے سے لگانے کے لیے اس کا باپ اب اس دنیا میں نہ تھا۔ آمنہ کہاں جانتی تھی کہ ان کی گود میں رحمت للعالمین تھے، جنہیں پوری انسانیت کے لیے غموں کا مداوع کرنے کے لیے چنا گیا تھا۔ انہوں نے عبد المطلب کو پوتے کی آمد کی اطلاع بھجوائی۔ وہ شاداں فرحاں بیٹے کی نشانی کو سینے سے لگانے کے لیے تشریف لائے۔
گود میں لیا اور خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور نومولود کے لیے رب کعبہ سے خیر و برکت کی دعا کی۔ آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت جو بچہ صوبیہ کی گود میں تھا اس کا نام مسروح تھا۔ صوبیہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب یعنی آپ کے چچا کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس ناطے مسروح اور حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔